اللہ 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 کہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ آپ سارے انبیاء کرام کی زندگی اٹھاؤ تو وہ خدمت گزار تھے، خدمت کرنا انہیں پسند تھا، خدمت کے ذریعے وہ امت کے دل جیت لیتے تھے، اور بہت سے حضرات ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی خدمت کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے تھے۔ خدمت کی وجہ سے انسان کا دل پگھل جاتا ہے۔ اگر ایک جانور کی خدمت کی جائے تو جانور بھی اپنا ہو جاتا ہے۔ ہمارے نوساری میں ایک تالاب ہے، میں وہاں پر گیا، ایک شخص پاؤں لے کر آئے، صبح صبح کا وقت تھا، انہوں نے آ کے آواز دی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ یہ کن سے بات کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کسے پکار رہے ہیں، کس کو آواز دے رہے ہیں تالاب میں؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ان کی بات کون سنتا ہے؟ ان کی بات کون سمجھتا ہے؟ میں نے دیکھا مچھلیاں آ گئی، 500,000 مچھلیاں آ گئی ہوگی قریب۔ میں تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر انہوں نے پاؤں کھلانا شروع کیے۔ ایک دوسری طرف گئے، وہاں جا کے بولا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ پھر مچھلیاں آ گئی۔ پھر انہوں نے کہا کچھوے آ جاؤ آ جاؤ، تو کانچبے آ گئے، کچھوے آ گئے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ جب انہوں نے اطمینان سے سب پاؤں کھلا لیے، مچھلی نے، کانچبے نے، کچھوے نے پاؤں کھا لیے، پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ مچھلیاں اور یہ کانچبے کچھوے آپ کی آواز سمجھتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں یہ؟ تو کہا کہ جی مولانا، میں 3 سال سے ان کو پاؤں کھلا رہا ہوں، ان کو صبح کا ناشتہ کروا رہا ہوں 3 سال سے، تو مجھے کیا نہیں پہچانیں گے؟ یا میری آواز نہیں پہچانیں گے جبکہ میں ان کو 3 سال سے کھلا رہا ہوں؟ اس کی بات سن کر میں ہل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کب سے کھلا رہے ہیں اور ہم اللہ کو نہیں پہچان رہے۔ ایک مچھلی، اس کو کوئی کھلا رہا ہے تو مچھلی اس کو پہچان رہی ہے، کچھوے اس کو پہچان رہے ہیں، اور ہم اللہ کی نعمتوں میں ہیں، اللہ کی عطاؤں میں ہیں، اللہ کی بہاروں میں ہیں۔ اذان ہوتی ہے، مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تمہارے کام کاج چھوٹے ہیں، تمہارے کاروبار چھوٹے ہیں، تم سے ملنے جلنے والے چھوٹے ہیں، تمہارے گراہک چھوٹے ہیں، تمہاری دکان چھوٹی ہے، تمہارے یہاں کی شادی چھوٹی ہے، تمہارے مہمان چھوٹے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، تمہارے گھر کے کام کاج چھوٹے ہیں، تمہاری گھر کی صفائی چھوٹی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، آ جاؤ اللہ کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مرد حضرات مسجد کی طرف چل پڑتے اور مستورات مصلی پہ آ جاتی اور یوں کہتے کہ جی لبیک اللہ، آپ نے بلایا نا تو میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ نے بلایا نا تو میں حاضر ہو گئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے۔ کوئی بڑے آدمی کا فون آتا ہے تو پہلی ہی رنگ پر اٹھا لیتے ہیں کہ بڑا آدمی ہے، وہ بڑی آپا ہے، ہاں اللہ اکبر، یہ اللہ کا فون ہے، یہ رنگ ٹون ہے، یہ اللہ کی رنگ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ میرے گھر میں آپ کو بلا رہا ہوں۔ پھر جب نماز جیسے ہی شروع کریں گے اللہ اکبر، فون لگ جائے گا، اللہ سے بات چیت شروع ہو جائے گی۔ اب کسی سے بات نہیں کر سکتے، اب انسان سے بات کرنا حرام، اب پانی نہیں پی سکتے، اب زمزم کا پانی نہیں پی سکتے، اب کھجور نہیں کھا سکتے، اب کوئی اللہ والے بازو میں آ جاوے تو ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، اب ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، اب ادھر ادھر ہاتھ نہیں ہلا سکتے، اب ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اب فون پہ بات چیت نہیں کر سکتے، اب کھانا نہیں کھا سکتے، اب دودھ نہیں پی سکتے، اور بہت سی وہ چیزیں جو ابھی تک جائز تھی اب وہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہم نماز میں ہیں۔ باہر سے کوئی سلام کرے اس کا جواب بھی
بھی ہم نہیں دیکھ سکتے. کیوں ہم اللہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ اگر باہر والے کا سلام کا جواب دیا تو ہماری نماز ہی ٹوٹ جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اگر ہماری نماز میں غلطی گئی اور باہر سے کسی نے لقمہ دیا کہ یہ صحیح ہے اور ہم نے اس طرح پڑھ لیا تو ہماری نماز ہی ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ وہ نماز میں نہیں ہے. ہاں تراویح چل رہی ہے، نماز چل رہی ہے، پیچھے مقتدی لقمہ دے رہا ہے، تب تو نماز ہو جائے گی، چونکہ ہم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہیں. لیکن اگر وہ بندہ نماز میں نہیں ہے اور ہمیں سلام کرتا ہے اور ہم جواب دے دیتے ہیں تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں. ابھی ہم کسی انسان سے بات نہیں کر سکتے، کسی کو جواب نہیں دے سکتے، کسی کا لقمہ نہیں لے سکتے، کسی کا قول نہیں لے سکتے. ابھی ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ اکبر. ہم وضو بھی کر لیتے ہیں، موبائل بھی بند کر دیتے ہیں، دنیا کے کام کاج آگے پیچھے کر دیتے ہیں، مصلے پہ آ جاتے ہیں، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے. کتنی افسوس کی چیز ہے، ہم کتنے نادان ہیں. یہ نماز اگر کوالٹی والی پڑھ لیتے ہیں تو اس نماز کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں بے حیائی اور برائی سے بچا لیتا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. فرمائے جب نماز بنتی ہے، نماز کوالٹی والی ہوتی ہے، نماز جاندار ہوتی ہے، نماز اطمینان والی ہوتی ہے، نماز لمبی ہوتی ہے، رکوع اطمینان والا، سجدہ اطمینان والا. اللہ دیکھ رہے ہیں، رکوع کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے ہیں، سجدہ کر رہا ہوں میرا سجدہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک سجدہ تو کیا ہے، انگلیاں بند تو رکھی ہے، ناک زمین پہ لگ تو رہی ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہوں نا تو اللہ دیکھ رہا ہے. اور میں قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ کو سنا رہا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو اللہ سن رہے ہیں، اور میں نماز میں ہوں تو اللہ میری طرف متوجہ ہے. جب انسان اپنے آپ کو اس طرح ایک تیار کرتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں کوئی انسپیکٹر کے سامنے نہیں کھڑا ہوں، میں کوئی بہت بڑے اللہ والے کے سامنے نہیں کھڑا ہوں، میں اللہ والوں کے رب کے سامنے کھڑا ہوں. انسان انسپیکٹر کے سامنے ادب سے کھڑا ہوتا ہے، اللہ والوں کے سامنے ادب سے کھڑا ہوتا ہے. مستورات بڑی بڑی آپاؤں کے سامنے ادب سے کھڑی ہوتی ہے. یہ آپاؤں کے رب ہے میرے اللہ، یہ نبیوں کے رب ہے میرے اللہ. وہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے اور ہمارا دل کہیں اور ہو. تو میرے عزیزو کتنے افسوس کی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تو تمہاری طرف نظر کرم فرمائے اور تمہارا دل ہی کہیں اور ہو. اللہ ہمیں اپنی محبت دینا چاہتے ہو لیکن ہم دل میں کسی اور کو بسا رہے ہوں. اس لیے فرمایا کہ نماز پڑھی جائے دل کی حاضری سے، اپنے آپ کو سمجھایا جائے کہ ابھی کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، سو نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، کسی سے مل نہیں سکتے، ادب سے کھڑے ہیں اور ہم ناپاک نہیں ہیں، ہم وضو کے ساتھ ہیں، ہم پاکیزہ ہم طریقے پر کھڑے ہیں. ہم دنیا میں کسی کے سامنے ادب سے نہیں کھڑے ہوتے، اللہ کے سامنے ادب وال کے کھڑے ہیں، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں. ہم کسی کے سامنے پیشانی نہیں جھکاتے. ابھی نماز میں ہم پورا اپنے آپ کو جھکا دیں گے اللہ کے سامنے. جب اتنا سب کر رہے ہیں تو پھر صرف دل کی حاضری کیوں نہیں؟ اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانا ہے. اگر دھیان سے پڑھیں گے تو بھی 15 منٹ، بغیر دھیان کے پڑھیں گے تو بھی 15 منٹ. تو کیوں نہ دھیان سے پڑھ لی جائے، کیوں نہ کوالٹی والی پڑھ لی جائے. ایک مستورات کھانا بناتی ہی ہے، اس کو آدھا گھنٹہ لگتا ہی ہے، تو کیوں نہ تھوڑا دھیان سے بنا دے، توجہ سے بنا دے تاکہ گھر والے خوش ہو جائے. ایک مستورات چائے بناتی ہے تو 5 منٹ لگتی ہے، دھیان سے بنائے تو بھی، نہ دھیان سے بنائے تو بھی. تو کیوں نہ دھیان سے بنا دے جب 5 منٹ لگی رہی ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 10-15 منٹ لگنے ہی والی ہے، تو کیوں نہ ہم دھیان سے پڑھ لیں تاکہ یہ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچا لے، یہ نماز ہم کو گناہوں سے بچا لے. نماز بنتی ہے تو زندگی بن جاتی ہے، نماز بگڑتی ہے تو زندگی بگڑ جاتی ہے. یوں فرمایا جس کا وضو اچھا اس کی نماز اچھی، جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، جس کی موت اچھی اس کی جنت پکی. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے نا. یہ صدقے کی تاثیر ہے. صدقہ دیتے رہو. میرے بچے کو مجھ سے کچھ چاہیے لیکن میں غصے میں ہوں. بچے کو چاہیے کہ وہ مجھے خوش کر لے تو 50 نہیں 100 روپیے دے دوں گا. ابو خوش ہو، ابو موڈ میں ہو. بڑے لوگ ہیں 30-35 سال والے، ابو کے پاس بائک چاہیے تو ابو کا موڈ دیکھتے ہیں. ابو خوش ہیں، موڈ میں ہیں، فارم میں ہیں، ابو شو روم سے بائک چاہیے، دلا دو نا، چل بیٹا لے لے کوئی بات نہیں. اور ابو غصے میں ہو تو 100 روپے مانگے تو بیٹا ابھی موڈ میں نہیں ہوں.
اللہ تعالیٰ کب خوش ہو جاتے ہیں؟ فرمایا صدقہ دینے والے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں. وہ کیسے؟ فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. کوئی بہت اہم دعا کرنی ہو تو پہلے صدقہ دے دو پھر دعا کرو، دیکھو کیسے دعا قبول ہو جاتی، اللہ کی کیسے مدد آ جاتی. تو صدقے کی تاثیر ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ہمارے یہاں صدقہ کب کرتے ہیں؟ جب آئی سی یو روم میں ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کسی کو آئی سی یو روم میں بھیجنا، دیکھ میں کتنا بڑا صدقہ کرتا ہوں، بڑا صدقہ کروں گا اللہ، لیکن ابھی نہیں، ابھی سب تندرست ہے تو نہیں، ابھی صحت کی حالت میں نہیں، ذرا گھر میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوگا نا اللہ تو بڑا صدقہ کروں گا، کسی کو اچانک ہارٹ اٹیک آ جاوے نا تو بڑا صدقہ کروں گا، کسی کو لکھوا لگ جاوے نا تو بڑا صدقہ کروں گا، اللہ کوئی بڑی تکلیف آ جاوے نا تو بڑا صدقہ کروں گا. ابھی جب تک آپ نے راحت میں رکھا ہے تو صرف 5 10 20 روپے، بڑا صدقہ نہیں کروں گا، دل نہیں چلتا. کتنے افسوس کی بات ہے، انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کوئی بڑا حالات بھیجیے تاکہ میں غریب کی مدد کروں. اللہ والے فرماتے ہیں کہ پہلے سے ہی بڑے صدقے کرتے رہو تاکہ حالات ہی نہ آوے، تکلیف ہی نہ آوے. حالات آنے والے ہو اللہ اس کو بھی روک دے، تکلیف آنے والی ہو اللہ اس کو بھی روک دے، بلائیں مصیبتیں آنے والی ہو اللہ اس کو بھی روک دے. کتنے لوگ ہیں انہوں نے صدقہ کیا اور گھر سے نکلے اور 1 سیکنڈ کے لیے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا. وہ صدقے کی برکت ہے. صدقہ تو دیتے رہنا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا تو مجھے آج تک کوئی ملا ہی نہیں. شیطان چاہتا ہے کہ ہم نہ دے، لیکن دینا ہے اللہ کے نام پر. اپنے دل کو بڑا رکھنا ہے، اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں اللہ کو پارٹنر بنانا ہے. 1000 پر 10 روپیہ اللہ کے لیے نکالنے، 100 پہ 1 روپیہ، 1 ٹکا کا اللہ کو پارٹنر، کم سے کم اتنا تو بنانا چاہیے. اللہ کے یہاں مندی نہیں، ہمارے یہاں مندی نہیں آئے گی، اللہ کے یہاں تیزی ہے، ہمارے یہاں تیزی ہو جائے گی. 2 ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی. ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 1000 پہ 10 روپے اللہ کے لیے نکالو. کا بیٹا 1000 پہ 100 روپے نکالتا ہوں، اسی لیے تو لائن لگی ہوئی ہے میرے دواخانے میں، سارے ڈاکٹر فری بیٹھے ہیں اور یہاں لائن لگی ہوئی ہے. کیوں؟ اللہ کو پارٹنر بنایا نا. اللہ کے یہاں مندی ہے نہیں، میرے یہاں آتی نہیں. اللہ کے یہاں تیزی ہے، میرے یہاں تیزی ہے. بہت سکون میں ہوں بیٹا، میرے ابو نیک تھے، میرے ابو نے سکھایا تھا. 1000 پہ 100 روپے اللہ کے لیے نکالتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ. 10 ٹکا اللہ کے لیے نکالتا ہوں. احمد آباد گیا، ایک بڑے ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی. ان سے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 1000 پہ 10 روپے اللہ کے لیے نکالنا چاہیے. مجھے کہا بیٹا 1000 پہ تو 10 کی بات کرتا ہے، روزانہ 4 سے 5000 روپے اللہ کے لیے نکالتا ہوں. 4 سے 5000 روپے کم ہو گئے؟ کیا کم ہو گئے بیٹا؟ سب سے بڑی ہاسپٹلوں میں سے ایک میری ہاسپٹل ہے احمد آباد کی، اور پوری بھری ہے. رات کو 2-2:30 بجے بھی تو آ جانا تو پوری لائن لگی ہوئی ہے. اللہ ایسا نوازتا ہے، اللہ ایسا دیتا ہے. جو اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں نا ان کو پوچھو اللہ کیا دے رہا ہے. اللہ نے کیسی باغ و بہار کر دی ہے. مستورات کو 10,000 روپے خرچی ملے، 1000 پہ 10 روپے، 10,000 پہ 100 روپے للہ اللہ کے لیے نکال دے. تو صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ بھی دیتے رہنا ہے، للہ بھی دیتے رہنا ہے. ہو سکے تو روزانہ 10 روپے صدقہ نکالنا چاہیے. 5 روپے اپنی فیملی کی طرف سے اور 5 روپے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے. 10 روپے ہمارے لیے چھوٹی رقم ہے، غریب کے لیے بڑی رقم ہے. اللہ خوش ہو جائیں گے. اللہ کے نام پہ دو گے نا تو اللہ بہت دے گا. پیسہ دو گے تو اللہ پیسہ دے گا. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. دعائیں بلاؤں کو ٹال دیتی ہے. دعا کی برکت سے بلائیں ٹل جاتی ہے. مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے. دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے.
اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، لینے والے کہاں ہیں، مانگنے والے کہاں ہیں، ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں، منت سماجت کرنے والے کہاں ہیں، اللہ کے سامنے رونے والے کہاں ہیں، اللہ کے خزانوں کے دروازے ہی نہیں، اللہ کے خزانے ہمیں دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دے کے خوش ہوتے ہیں، مانگنے والوں سے پیار کرتے ہیں، بار بار مانگنے والوں کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اپنا قریبی بنا لیتے ہیں۔ اللہ والے بار بار اللہ سے مانگتے ہیں، چھوٹا بچہ بار بار اپنے امی ابو سے مانگتا ہے، امی یہ بھی دلا دو، 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 شرماتا نہیں۔ ابھی تو صبح مانگا ہے، ابھی دوپہر میں کیوں مانگوں؟ امی ابھی کوالٹی والا آیا ہے، ابھی برف گولے والا آیا ہے، ابھی فلاں چیز والا آیا ہے، ابھی دانے چنے والا آیا ہے، امی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ابو مجھے یہ کھلونا دلا دو، یہ دلا دو، یہ دلا دو، رات میں کہیں گئے تو ابو میرے کو آئس کریم دلا دو۔ بیٹا شرماتا نہیں ہے، اس کو پتا ہے یہ میرا باپ ہے، یہ میرا اپنے ابو ہے اور مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں مانگوں گا نا تو مجھے منع نہیں کریں گے۔ اور باپ بھی بنداس دلا دیتا ہے کہ چل میرا ہی بچہ ہے نا۔ ارے جب چھوٹا بچہ بار بار مانگتا ہے، کیوں؟ امی ابو کو اپنا سمجھتا ہے۔ او میرے عزیزو، اللہ ہمارے ہیں، وہ سارے خزانوں کے مالک ہیں، وہ مانگنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ ہم بھی بار بار اللہ سے مانگے، پانچوں نماز کے بعد مانگے، قرآن شریف کی تلاوت کے بعد مانگے، سحری اور افطاری میں مانگے، درود شریف پڑھ کے مانگے، چلتے پھرتے مانگے، مستورات کچن میں مانگے، گھر کا کام کرتے ہوئے اللہ سے مانگے، اللہ سے باتیں کرنے کی عادت بنائے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کا کیا درد ہے؟ آپ کی کیا چاہت ہے؟ اللہ کے سامنے اپنی باتوں کو رکھیں، دنیا والوں کے سامنے نہ رکھیں۔ ان کے اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے، ان دنیا والوں کی اپنی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، یہ کیا آپ کے مسئلے حل کریں گے؟ یہ کیا آپ کی پریشانی دور کریں گے؟ یہ کیا آپ کو عزت دیں گے؟ یہ خود پریشان ہے، یہ خود بے چین ہے، ان کے اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ آؤ اللہ کی طرف، وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ مانگنے والوں سے پیار کرتا ہے، وہ دے کے خوش ہوتا ہے۔ دعائیں مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ کبھی انسان 11:45 چاش کی نماز کے بعد دعا پڑھ کے نکلتا ہے، 12:15 بجے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا کی برکت سے اس کا ایکسیڈنٹ ہی ٹال دیتے ہیں۔ وہ 4 مہینے کا جو بستر ہونے والا تھا نا، وہ ہاتھ پیر ٹوٹنے والے تھے نا، وہ ہڈی فریکچر ہونے والی تھی نا، وہ پلاسٹر آنے والا تھا نا، وہ ہاتھ میں تکلیف ہونے والی تھی نا، اور واش روم کی تکلیف ہونے والی تھی نا، اب گھر میں بیڈ ہونے والا تھا نا، اب کاروبار رک جانے والا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے وہ سب نارمل کر دیا اس کے مانگنے کی وجہ سے۔ اللہ والے بہت عافیت میں، بہت بہاروں میں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ والے بہت اللہ سے مانگتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ سے باتیں کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ ان کو اپنا بنا لیتا ہے۔ تو یوں فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور دعائیں مصیبتوں کے رخ کو پلٹ دیتی ہے، اور نماز بے حیائی برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ بہت سے لوگ صدقہ کرتے لیکن دکھلاوا کر دیتے، کام والی کو کچھ دیا لیکن احسان جتلا دیا، دکان پہ بیٹھنے والوں کو کچھ دیا لیکن احسان جتلا دیا۔ احسان نہیں جتلانا، کسی کو صدقہ دیا ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے قبول کر لیا۔ وہ قبول نہ کرتا تو ہم کہاں جاتے، کس کو دینے جاتے صدقہ؟ اس نے تو ہم پر ایک احسان کیا کہ ہمارا صدقہ قبول کیا، تو اس کا تو احسان ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اس لیے فرمایا کہ ہم صدقہ خیرات کریں، اللہ کے لیے کریں، دکھلاوے کے لیے نہیں، اور صدقہ دے کے سامنے والے کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو ستائے نہیں، اور ہم دعاؤں کا اہتمام کریں اور دل کی حاضری کے ساتھ دعا کرے۔ دل کی حاضری کے ساتھ کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی بڑی تاثیر ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کے پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ چاہتے ہیں ان کی مغفرت ہو جائے تو دعا کریں نا، اللہ ان کی مغفرت کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مغفرت ہو جائے، دعا کریں نا، اللہ آپ کی مغفرت کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شوہر کا بڑا کاروبار ہو جائے، اللہ سے دعا کریں نا، آپ دیکھنا 2-3-4 سال میں تو ایسی باغ و بہار آ جائے گی، ایسا کاروبار ہو جائے گا کہ پیسوں کی لائن کی سب تکلیف ہی دور ہو جائے گی۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، رات میں 2 بجے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ بیوی تو ہے نہیں بستر پہ، تو دیکھا کہ وہ کہاں چلی گئی، تو دوسرے کمرے کی طرف گئے تو رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ نماز پڑھ رہی تھی، وہ مصلی پہ تھی رات کو 2 بجے اور رو رہی تھی۔ شوہر نے کان لگا کے سنا تو وہ اللہ کو کہہ رہی تھی کہ پیارے اللہ میرے شوہر کی ساری تکلیف دور کر دے، پیارے اللہ میرے شوہر کی ساری تکلیف دور کر دے۔ ہاں اللہ اکبر،
شوہر وہ اللہ کی بندی کو رات میں 2 بجے کس نے اٹھایا؟ اللہ نے اٹھایا۔ نماز پڑھنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ دعا کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اور یہ دعا کر رہی ہے، یہ اللہ کے سامنے رو رہی ہے میرے شوہر کی تکلیف دور کر دے، اس کو نہیں پتا شوہر سن رہے، لیکن اب وہ اللہ کی ہو گئی نا، تو اب اللہ اس کا ہو رہا ہے، اس کے شوہر کو اس کا دیوانہ کر رہا ہے۔ اللہ شوہر کی بھی آنکھ کھلوا رہے ہیں، اللہ شوہر کی بھی آنکھ کھلوا رہے ہیں، اور اس کو اس شوہر کو اس کمرے کی طرف بھجوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جا دیکھ وہ تیرے لیے کیا مانگتی ہے۔ تو وہ اللہ ہی وہ شوہر کو سنوا رہے ہیں، اور اب بیوی کی محبت اللہ ہی شوہر کے دل میں ڈال رہے ہیں۔ اب شوہر بیوی کا دیوانہ ہو جائے گا، اب بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا، اب بیوی کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے گا، اور زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے گی، اور اس کی بیوی کی اس کے دل میں اہمیت آ جائے گی۔ یہاں تو بہت سی مرتبہ میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب بیان کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے نقص دیکھتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبتوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ تو میں مستورات سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی چاہت ہے نا بار بار حج عمرے کی، تو اللہ سے مانگو۔ آپ کی چاہت ہے نا بڑے گھر کی، اللہ سے مانگو۔ آپ کی چاہت ہے نا کہ آپ کے بچے بڑے کاروبار والے ہو جائیں، تو اللہ سے مانگو۔ آپ کی چاہت ہے نا آپ کے بچے اللہ والے ہو جائیں، تو مانگو نا اللہ سے۔ آپ چاہتے ہو نا آپ کے گھروں میں دینی ماحول قائم ہو جائے، تو مانگو نا اللہ سے۔ باغ و بہار ہو جائے گی، آپ کے بچے بایزید بستامی جیسے ہو جائیں گے، آپ کا شوہر حسن بصری جیسا ہو جائے گا، اور آپ کی بیٹیاں رابعہ بصریہ جیسی ہو جائے گی، آپ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسی ہو جائے گی۔ اللہ کی نظر کرم آپ کے گھر پر ہو جائے گی، ساری تکلیف، بلا، مصیبت، پریشانی اور اثرات کا راستہ ہو جائے گا، اور چین سکون آ جائے گا، سب کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اور گھر میں دین آئے گا تو محبتیں آئے گی، دین آئے گا تو الفت آئے گی، دین آئے گا تو برکت آئے گی، دین آئے گا تو رحمت آئے گی، دین آئے گا تو دنیا آخرت کی کامیابی ملے گی، اللہ کی ہم نظر میں آ جائیں گے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مانگے۔ تو ہر چیز کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ صدقے کی تاثیر یہ ہے کہ وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یوں فرمایا دعا کی تاثیر یہ ہے کہ وہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ نماز کی تاثیر یہ ہے کہ نماز بے حیائی برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، برائی بھی کر رہے ہیں، بد نظری بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، موبائل کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں، کرکٹ بھی دیکھ رہے ہیں، نیوز بھی دیکھ رہے ہیں۔ مولانا نمازی بھی اور غلط کام بھی، اس کا مطلب اللہ کا قرآن تو سچا ہے لیکن اس بندے کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اب اگر نماز کوالٹی والی پڑھ لی جائے، اللہ کے دھیان والی پڑھ لی جائے، نماز تو دین کا ستون ہے نا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے۔ گھر میں سے ستون ہٹاؤ، گھر گرے گا۔ مسجد میں سے ستون ہٹاؤ، مسجد گر جائے گی۔ نماز اللہ کے دین میں سے اگر کوئی نماز کو ہٹا دے تو پورا دین گر جائے گا۔ اس لیے فرمایا نماز کا بہت اہتمام، نماز بالکل نہ جائے، نماز قضا نہ ہو، نماز کو ٹال ٹال کے نہیں پڑھنا، نماز کے لیے چوکن نہ رہنا۔ اور نماز بہت بڑی عبادت ہے، نماز کا درجہ سر جیسا ہے۔ اگر کسی کے جسم میں سر ہی نہ ہو تو، اگر کسی کی زندگی میں نماز ہی نہیں تو اس کی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے نماز اول وقت پڑھنی ہے۔ جو نماز اول وقت پڑھتے ہیں نا ان کو اللہ کی مدد اول ہو جاتی ہے۔ ایک شوہر تھے، ان کے گھر میں مغرب کے بعد کھانے کا معمول تھا تقریباً، تو بیوی نے کہا کہ ایک کام کرو، آپ مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کو کھیت پر بھی جانا ہے، پانی بھی ڈالنا ہے، آپ چکی میں سے آٹا لے کے مجھے دے دو، پھر آپ آٹا دے دینا، نماز پڑھنے چلے جانا مغرب کی، وہاں تک اذان بھی ہو جائے گی۔ تو آپ نماز پڑھ کے اوابین پڑھ کے، وہ نیک آدمی تھے، آپ آئیں گے نا وہاں تک روٹی تیار ہوگی تو ماشاءاللہ آپ کھا لینا، کھیت پہ چلے جانا، تو یوں آپ کا وقت بھی بچ جائے گا۔ آپ مغرب کی نماز کے بعد آٹا لینے جاؤ گے، پھر کب روٹی بنے گی، کب کھانا کھاؤ گے، پھر عشاء کا وقت ہو جائے گا، پھر کب کھیت پہ جاؤ گے، پھر اندھیرا، پھر کب پانی ڈالو گے۔ تو بیوی کی بات سمجھ میں آئی، جا رہے تھے، راستے میں اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی روٹی چھوٹی ہے، آٹا چھوٹا ہے، بیوی کی بات چھوٹی ہے، بیوی کا حکم چھوٹا ہے، دنیا کے کام کاج چھوٹے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بلا رہا ہے، اللہ بلا رہے، اور تو کہاں جا رہا ہے؟ مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی، اوابین پڑھی، تو جب مسجد سے باہر نکلے نا تو بیوی انتظار کر رہی تھی، مسجد کے قریبی مکان تھا نا، وہ انتظار کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کے ٹینشن میں آ گئے، گھبرا گئے،
होम मिनिस्टर तो वही होती है ना। तो उसको देख के घबरा गए, टेंशन में आ गए, अभी बोलेगी, अभी डांटेगी, पता नहीं क्या कहेगी कि आपको पहले ही कहा था ना आटा लेके आ जाना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अल्लाह को तो नहीं छोड़ सकता ना, मैं अल्लाह के हुक्म को तो नहीं छोड़ सकता ना, मैं अल्लाह के हुक्म को फर्स्ट रखूंगा। इनके अंदर का ये जज्बात है, जिसके ये जज्बात होते हैं ना, दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाली वो है। और जो अल्लाह के हुक्म को टाल मटोल करते हैं ना, दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान हाली वो है। शैतान कहता है टाल मटोल कर, तेरे काम हो जाएंगे। अरे काम हो नहीं जाएंगे, काम बिगड़ जाएंगे। हर काम एंड मोमेंट पे आके रुक जाएगा, बेचैनी लगेगी, बेबरकती होगी, तकलीफें होगी, और जिंदगी गुजारने की मजा नहीं आएगी। तो बीवी इंतजार कर रही थी। बीवी ने कहा कि अच्छा मेरी बात सुनो, वो खाना तैयार है, मैं इसीलिए आपका इंतजार कर रही थी, आप आटा लेने मत जाना। वो मैं समझ गई कि अजान हो गई ना, तो आप मस्जिद चले गए। असल में ऐसा हुआ कि अपने पड़ोस की जो औरत है ना, वो अपना आटा लेने गई थी, तो गलती से अपना डिब्बा ले आई। तो फिर मुझे कहा कि बहन मैं दोबारा वहां देने जाऊं और आप लेने जाए, इससे बेहतर है आप ही ले लो। तो बस ये अजान खत्म हुई, आटा भी आ गया, मैंने गरम गरम रोटी बना ली है, अब रोटी आपका इंतजार कर रही है, चलो आटा लेने मत जाना। तो उसकी आंख में आंसू आ गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि रब अल्लाह आपने मुझे आटा लेने भी नहीं जाने दिया, वो डब्बा उठाने भी नहीं दिया, वो डब्बा उठा के घर तक आने भी नहीं दिया। मैंने आपका काम कर लिया, मैं आपकी तरफ आ गया, आपका काम यानी आपके हुक्म को मैंने मान लिया। अल्लाह जी मेरी ऐसी मदद आ गई, आप ऐसे खुश हो गए मेरे से कि आप इतने करीम हैं, खुश हो गए, ईमान और बढ़ गया, यकीन और बढ़ गया कि मैं अल्लाह का हो गया, अल्लाह की मदद आ गई। हाँ, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह की मदद आ जाती है, उसका नतीजा ही अच्छा हो जाता है, उसका एंड ही अच्छा हो जाता है। अल्लाह करे हमें ये बात ये रमजान में समझ में आ जावे कि हमारी पूरी जिंदगी रमजान जैसी हो जावे, हम सिर्फ रमजानी मुसलमान ना हो, रमजान में अल्लाह के, रमजान के अलावा किसी और के, पूरी जिंदगी हमारी रमजान जैसी हो। जिसकी जिंदगी रमजान जैसी होती है उसकी मौत फिर ईद के जैसी आती है। अब खाना खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अब खेत पे जा रहे पानी देने के लिए, मस्जिद के करीब से गुजरे, रास्ते में एक शख्स आए और कहा कि भाई हजरत कहाँ जा रहे हो? का खेत पे पानी देने। इत्तेफाक से मैं मगरिब के बाद फौरन गया ना, आज पानी का फोर्स ज्यादा था, आपका खेत बाजू में था, तो मैं समझ गया कि आपको भी पानी देने की जरूरत है, आप ईशा के बाद आएंगे, आपको तकलीफ होगी। पता नहीं अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली, मैंने आपके खेत में पानी भी पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। और एकदम रोने जैसे हो गए और अपने अल्लाह की याद आ गई, अपने खालिक की याद आ गई, अपने मालिक की याद आ गई कि अल्लाह आपके हुक्म को मैंने फर्स्ट रख दिया, आपने मेरी ऐसी मदद कर दी। हाँ, अल्लाह के हुक्म को फर्स्ट रखना है, तो चाहे दुनिया के काम हो ना हो, हम इसलिए नहीं कि मेरे दुनिया के काम हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह मिलेगा ना तो सब हो जाएगा। अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अल्लाह ना मिला तो कुछ ना मिला। अल्लाह को पाकर आज तक किसी ने कुछ नहीं खोया, अल्लाह को खोकर आज तक किसी ने कुछ नहीं पाया। नियत करो इंशाल्लाह नमाज क्वालिटी वाली पढ़ेंगे, अल्लाह के ध्यान वाली पढ़ेंगे, दिल की हाजिरी के साथ पढ़ेंगे, अव्वल वक्त पढ़ेंगे, लंबी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नमाजों के बाद दुआ करेंगे, सदका देते रहेंगे, दुआएं मांगते रहेंगे। रमजान में कुरान शरीफ की तिलावत खूब करेंगे। रमजान के बाद रोजाना 2 पारे अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, रोजाना 1500 मरतबा कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए, ध्यान वाली नमाज नसीब फरमाए। दीन को फश रखना है, दुनिया को सेकंड रखना है, दुनिया कदमों में आ जाएगी। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। प्यारे अल्लाह, रहीम मौला, करीम आका, अल्लाह आपका शुक्र है ना आपने ईमान दिया है, आपका शुक्र है, वरना अल्लाह कहाँ रमजान का पता होता, कहाँ रोजे का पता होता, कहाँ तिलावत कुरान का पता होता, कहाँ सहरी और कहाँ वो इफ्तारी की लज्जत और कहाँ वो तरावी के मजे और कहाँ वो सजदे और कहाँ वो अल्लाह का कुरान पढ़ना, कहाँ सूरह फातिहा याद होती, कहाँ कलमा याद होता और कहाँ सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी और कहाँ ये पर्दा और कहाँ ये दीनी बहार और कहाँ ये इस्लामी नाम और कहाँ ये दीनी कल्चर और कहाँ अल्लाह को पहचानना और क्या मक्का और क्या मदीना, कुछ पता नहीं होता। पता नहीं कहाँ जा रहे होते, किसके सामने झुक रहे होते, किस किस को खुदा
سمجھ رہے ہوتے ہیں اور غفلتوں میں زندگی گزرتی، دنیا بھی برباد ہو جاتی اور آنکھ بند ہوتے ہی آنکھ بند ہوتے ہی دنیا ہی میں جلا دیا جاتا ہے، دفناتے بھی نہیں لوگ، دنیا ہی میں جلا دیا جاتا، یہیں سے جلنا شروع ہو جاتے، دنیا آخرت دونوں برباد ہو جاتی۔ میرے رب آپ نے ہم پہ رحم کھایا، آپ نے کرم فرمایا، آپ نے ایمان عطا فرمایا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ ایمان پہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمایا، آپ نے محنت کا مہینہ عطا فرمایا رمضان کا، اللہ اب ہمیں زیادہ قرآن پڑھ لینے کی توفیق عطا فرما، نمازیں لمبی آپ کے دھیان والی پڑھ لینے کی توفیق عطا فرما، صدقہ اور خیرات کی توفیق عطا فرما، دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، پوری زندگی رمضان جیسے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ سنا ہے جس کی زندگی رمضان جیسی ہوتی ہے اس کی موت عید کے جیسی آتی ہے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بزنس کاروبار میں 1000 پر 10 روپے اللہ آپ کے لیے نکالنے کی توفیق عطا فرما، للہ رقم نکالنے کی توفیق عطا فرما، 1 ٹکا کا آپ کو پارٹنر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما، جس کی جو جائز تمنا ہے اللہ اس کو پورا فرما، ہم میں سے ہر ایک کو برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، وسیع مکان عطا فرما، ہر سال حج اور بار بار فیملی کے ساتھ عمرے کی توفیق عطا فرما، ادب کے ساتھ عظمت کے ساتھ رمضان کی ایک ایک منٹ کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز کو فرسٹ رکھنے کی توفیق عطا فرما، دین کے کام کو فرسٹ اور دنیا کو سیکنڈ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنا دیوانہ بنا دے، ہمیں اپنا ولی بنا دے، ہمیں اپنا عاشق بنا دے، اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، آپ کے راستے میں وقت لگاتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں جانے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کی توفیق عطا فرما، گھروں میں دینی ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ویسٹرن کلچر سے ہماری حفاظت فرما، شوہر کو بیوی کو اللہ دونوں کو نیک بنا دے، جب یہ دونوں نیک ہو جاتے ہیں تو بچے آٹومیٹک نیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے گھروں میں سب اسلامی لباس میں آ جاوے، سب اسلامی کلچر میں آ جاوے، سب کو مدینہ منورہ والا ماحول پسند آ جاوے، سب کو ہمارے نبی کا لباس اور ہمارے نبی کا چہرہ پسند آ جاوے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی پسند آ جاوے۔ اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا کرم ہے، آپ نے ایمان دیا ہے اور وقت آنے پر اللہ ایمان پر خاتمہ بھی نصیب فرمانا، ہماری ٹوٹی پھوٹی مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ